بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ میں مولانا صدیق اکبر یوٹیوب چینل اسرا ٹی وی سے شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن رحمہ اللہ کے سوانح حیات آپ کو پڑھ کر سنانے کا ارادہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوانح خاکہ۔ شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن رحمہ اللہ، اس میں گرامی محمود حسن، والد گرامی مولانا ذوالفقار علی، آپ نے مدرسانہ زندگی گزاری اور متعدد درسی کتب کی شروحات لکھی۔ آپ دارالعلوم دیوبند کی پہلی مجلس شورا کے رکن تھے۔ خاندان مولانا محمود حسن رحمہ اللہ کا تعلق قصبہ دیوبند کے چند مبارک اور ذی علم خاندانوں میں سے ایک یعنی عثمانی خاندان سے تھا۔ پیدائش مولانا محمود حسن رحمہ اللہ کی پیدائش 1851 میں ہوئی۔ 1857 کی جنگ آزادی کے وقت آپ کا قیام میرٹھ میں تھا، جہاں اس جنگ کا ابتدائی اور ایک اہم معرکہ برپا ہوا۔ کم سنی میں میرٹھ موجودگی سے قدرت نے گویا 6 سالہ محمود حسن کی ذہنی آبیاری کا بندوبست فرمایا۔ ابتدائی تعلیم مولانا محمود حسن رحمہ اللہ نے قاعدہ اور ناظرہ قرآن مجید کا اکثر حصہ ایک معمر بزرگ میاں جی منگلوری رحمہ اللہ سے اور کسی قدر میاں جی عبداللطیف رحمہ اللہ سے پڑھا۔ فارسی کی تمام درسی کتب اور عربی کی ابتدائی کتب اپنے معزز چاچا مولانا مہتاب علی رحمہ اللہ سے پڑھی۔ دارالعلوم دیوبند میں تعلیم کا آغاز 1866 عیسوی میں مدرسہ دیوبند کے مدرس اول مولانا محمود رحمہ اللہ سے پڑھنا شروع کیا۔ 1867 میں کنز الدقائق، میبزی اور مختصر المعانی کا امتحان دیا۔ 1868 میں ہدایہ مشکات مقامات حریری کے امتحانات میں شریک ہوئے۔ 1869 میں کتب سیاہ ستہ، حجت اللہ البالغہ اور بعض دیگر کتب بانی دارالعلوم دیوبند قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ سے پڑھی۔ معین استاد دوران تعلیم ہی مولانا محمود حسن مدرسہ عربیہ دیوبند میں معاون استاد مقرر ہوئے۔ فراغت 1289 ہجری بمطابق 1872 میں درس نظامی کی تکمیل کی۔ دستار بندی 1290 ہجری بمطابق 1873 کو اہل اسلام کے مجمع عام میں اس وقت کے اکابر شیوخ و علماء کی موجودگی میں مولانا محمود حسن رحمہ اللہ کی دستار بندی ہوئی۔ باقاعدہ تدریس دور حدیث، حجت اللہ البالغہ اور دیگر اہم کتب کی تعلیم کے دوران ہی مولانا محمود حسن رحمہ اللہ بطور معاون استاد تدریس کا آغاز فرما چکے تھے۔ اب 1292 ہجری میں آپ باقاعدہ طور پر دارالعلوم دیوبند میں استاد مقرر ہوئے۔ مولانا محمود حسن رحمہ اللہ استاد حدیث۔ باقاعدہ تدریس کے محض 1 سال بعد حضرت مولانا محمود حسن رحمہ اللہ کو حدیث کی نہایت مشکل اور اہم کتاب سنن ترمذی شریف پڑھانے کے ساتھ ساتھ مشکات شریف اور ہدایہ وغیرہ جیسی 9 دیگر کتابوں کے اسباق پڑھانے پر مامور کر دیا گیا۔ 1875 میں مدرسہ عربیہ دیوبند کے باضابطہ اساتذہ کی کل تعداد 4 تھی اور حضرت مولانا محمود حسن رحمہ اللہ بھی ان 4 میں سے ایک استاد تھے۔ مشاہرہ آپ کو صرف 15 روپے ماہوار مشاہرہ ملتا تھا۔ آپ رحمہ اللہ مشاہرہ قبول ضرور فرماتے تھے لیکن بکراہت اور بقدر ضرورت، کیونکہ متاخرین فقہائے حنفیہ نے تعلیم پر ضرورتاً اجرت کو جائز قرار دیا ہے اور قاعدہ مشہور ہے الضرورت تقدر بقدر الضرورت، ضرورت بقدر ضرورت تک محدود ہے۔ ایک عظیم قافلہ حج کے ساتھ روانگی یہ 1294 ہجری مطابق 1877 عیسوی کا واقعہ ہے۔ اکابر علماء اور مشائخ دیوبند نے حج بیت اللہ کا ارادہ فرمایا۔ حضرت مولانا محمود حسن رحمہ اللہ کے استاد مکرم حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ، امام ربانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ، محتمم دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا رفیع الدین رحمہ اللہ، صدر مدرس مولانا محمد یعقوب نانوتوی رحمہ اللہ اور دیگر بہت سے علماء اور صلحاء اس مبارک اور مقدس قافلے میں شامل تھے۔ حضرت مولانا محمود حسن رحمہ اللہ اپنے اکابر اور اساتذہ کی معیت کو سعادت سمجھتے ہوئے سفر حج کے اس قافلے میں شریک ہوئے۔ اجازت حدیث
ان دونوں استاد الاساتذہ شاہ عبد الغنی دہلوی رحمہ اللہ مہاجر مدنی مدینہ منورہ میں مقیم تھے۔ یہ مقدس قافلہ اپنے بزرگ شاہ عبد الغنی دہلوی رحمہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ یہاں مولانا محمود حسن رحمہ اللہ نے اپنے استاد حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کی ترغیب پر شاہ عبد الغنی دہلوی رحمہ اللہ سے اجازت حدیث حاصل کی۔ بیعت و اجازت۔ حضرت مولانا محمود حسن رحمہ اللہ نے اسی سفر حج کے دوران اپنے استاد محترم حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کے فرمانے سے سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ حضرت حاجی صاحب رحمہ اللہ نے مزید تزکیے کی ضرورت نہ سمجھی اور سلاسل اربع میں اجازت بیعت تحریر فرما کر اجازت عنایت فرما دی۔ بعد ازاں بانی دارالعلوم دیوبند نے بھی بیعت اور خلافت سے نوازا۔ دارالعلوم کے شیخ الحدیث۔ 1295 ہجری میں مولانا محمود حسن رحمہ اللہ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث کے منصب پر فائز ہوئے اور حدیث کی سب سے اہم اور عند اللہ خاص مقام کی حامل کتاب صحیح بخاری شریف کی تدریس شروع کی۔ دارالعلوم کے صدر مدرس۔ 1305 ہجری میں حضرت مولانا محمود حسن رحمہ اللہ دنیا کی معروف دینی درسگاہ دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس مقرر ہوئے اور 33 سال اس منصب مبارک پر فائز رہ کر علوم نبویہ کی تدریس کے ساتھ اس کی تدریسی نظام کے نگران رہے۔ انداز تدریس اور اوقات تدریس۔ حضرت مولانا سید فخر الدین احمد صاحب شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند بیان فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت صبح 8 بجے سے لے کر 12 بجے تک درس دیا کرتے تھے۔ اسی طرح آپ 6 مہینے میں ترمذی شریف ختم کرا دیتے تھے اور اس کے بعد بخاری شریف کا درس اسی وقت شروع کرا دیتے تھے۔ عصر کی نماز کے بعد مدرسے کی مسجد میں ابو داؤد شریف کا سبق پڑھاتے تھے۔ مصلی پر آپ تشریف فرما ہوتے اور سامنے چٹائیوں پر طلبہ بیٹھ جاتے۔ حضرت کی تقریر نہایت سلیس اور رواں ہوتی تھی۔ طرز استدلال اتنا عجیب تھا کہ پہلے ہر مسئلے کا اس بات قرآن پاک کی آیت، پھر احادیث اور پھر آثار صحابہ سے ترتیب وار بیان فرماتے۔ اسباق پوری تیاری اور پورے مطالعے کے بعد پڑھاتے تھے۔ شروحات حدیث اور فقہ کو نامعلوم کتنی بار دیکھ چکے تھے۔ طریقہ درس اور جمع بین الاقوال والاحادیث وہی تھا جو حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کی درسگاہ کا تھا۔ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ حضرت شاہ ولی اللہ کے اقوال کو نہایت اعتماد اور احتیاط کے ساتھ پیش فرماتے تھے۔ حضرت مولانا فخر الدین صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ جب کبھی کسی مسئلے پر کلام کرتے تو ہمیشہ یہ فرماتے تھے، واللہ سبحانہ وتعالی بات یوں معلوم ہوتی ہے، واللہ سبحانہ وتعالی عالم بات یوں معلوم ہوتی ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ سبق پڑھایا کرتے تھے اور خود ہی قرات فرماتے، لیکن مجال ہے قرات میں ایک لفظ بھی شرح کا آ جائے یا کوئی حرف بخاری کا رہ جائے۔ ایسا بھی اکثر ہوتا کہ آپ رحمہ اللہ کی آنکھوں میں نیند کا غلبہ ہوتا اور آپ رحمہ اللہ آنکھ بند کیے ہوئے قرات فرماتے، ایک ورق اسی طرح قرات کر جاتے تھے مگر کوئی حرف بھی چھوٹنے نہیں پاتا تھا۔ تفسیر، حدیث، منطق، فلسفہ، علم معنی و بیان تمام علوم بلا تکان پڑھا لیتے تھے۔ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کا دوران تدریس طریقہ کار یہ تھا کہ روحانی توجہ اور مشفقانہ انداز سے اپنے شاگردوں کے قلوب پر جادوئی اثرات مرتب کر کے ایک خاص قسم کے سحر میں مبتلا کر دیتے تھے۔ اس قسم کی کیفیت کے اثرات ان کے شاگردوں کی جمعیت کے اکثر افراد پر اس وقت ظاہر ہوئے کہ جب عملی طور پر اس تحریک میں کردار ادا کرنے کا وقت آیا جس تحریک کی تیاری پر شیخ الہند رحمہ اللہ ہمدن مصروف تھے۔ اس مرحلے سے پہلے حضرت کے علمی اور اقدامی معاملات اور اس کے مقاصد سے ان کے شاگرد ناواقف تھے۔ قصبہ دیوبند۔ شیخ الہند رحمہ اللہ حضرت مولانا محمود حسن رحمہ اللہ کی جد و جہد پر مزید گفتگو سے پہلے ہم عالمگیر شہرت کے حامل مردم خیز قصبہ دیوبند اور تحریک دارالعلوم دیوبند کا مختصر تعارف پیش کرتے ہیں۔ دیوبند قصبہ دہلی سے 91 میل کی مسافت پر شمال مشرق کی جانب سے دیوبند کے شمال میں سہارنپور شہر
جنوب میں مظفر نگر، مشرق میں بجنور اور مغرب میں کرنال واقع ہے۔ قصبہ دیوبند کے مشرقی پہلو میں دریائے گنگا اور مغربی گوشے میں دریائے جمنا بہتے ہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیب سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔